अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोग पूछ रहे हैं आजकल कि अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है तो क्या हिसाब किताब है, मतलब किसका पलड़ा भारी है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के जो इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं और जीतने के चांसेस क्या हैं। तो बात यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक तो ये कन्फर्म था कि ट्रम्प जो है वो अमेरिका का सदर बन जाएगा, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जबकि बाइडन जो है वो रेस से पीछे हटा और कमाला हारिस लड़ रही है, तो उसके लिए ऐसे हो गया जैसे आउट ऑफ द सिलेबस है। और अभी जो रीसेंट पोल्स हुए हैं उनके नज़दीक कमाला 49% और ट्रम्प 43% जा रहा है। तो ये क्यास किया जा रहा है कि कमाला जो है वो पहली खातून सदर अमेरिका की बन जाएगी, सिर्फ ना सिर्फ पहली खातून सदर बल्कि पहली इंडियन नस्ल की जो सदर है वो बन जाएगी। तो ये एक हिस्ट्री कायम हो जाएगी। अब हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं जो दोनों ने रेज किए हैं। सबसे पहले तो कमाला इसलिए बेहतर है डिबेट्स में और उसमें ट्रम्प की निस्बत क्योंकि कमाला एक वकील रह चुकी है, वो भी प्रोसिक्यूटर वकील सरकारी वकील को कहते हैं, जो कि किसी भी सरकारी जो मुलजिम सरकार की तहवील में हो उसको सजा देने के हक में अपना मुकदमा लड़ती है। तो मतलब हमेशा से इनकी अग्रेसिव स्ट्रेटजी रहती है, जैसे आप कह लें कि शाहिद अफरीदी हमेशा अग्रेसिव स्ट्रेटजी रहती है, जैसे कि एक फास्ट बॉलर है तो वैसे है कमाला हारिस। तो इसलिए हमेशा जब डिबेट शुरू हुई तो उसने अपना काम डिमीनर रखा और वो रखते हुए अग्रेसिव हुए बगैर उसने ट्रम्प से बेहतर डिबेट में हिस्सा लिया। इवन के जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं जैसे कि एलन मस्क है, ट्विटर का मालिक, टेस्ला स्पेस एक्स का मालिक, वो भी इस बात तस्लीम की उसने कि कमाला ने आज डिबेट में अच्छा किया। सबसे पहला जो पॉइंट था डिबेट में वो था कि अभी 3000 टैक्स क्रेडिट मिलता है हर साल जिनके बच्चे 18 साल से कम हैं। तो कमाला ने पहला पॉइंट ही रेज कर दिया कि भाई मैं उसको 6000 कर दूंगी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था अमेरिकन फैमिलीज के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, थोड़े से अपर मिडिल क्लास के भी, कि बच्चे का मिलेगा 3000 से 6000, मतलब कि डबल हो जाएगा। और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई पिछले 3-4 सालों में, तो उससे एक ये पॉइंट काउंटर हो गया। लेकिन जो कमाला का सबसे नेगेटिव पॉइंट जो जाता है उसकी तरफ वो है अबॉर्शन राइट्स। मतलब कि कुछ स्टेट्स में वो कह रहे हैं कि इतना हम कर देंगे, जैसे ट्रम्प कह रहा है कि इवन बच्चा पैदा भी हो तो माँ बाप डिसाइड कर सकते हैं कि वी डोंट वांट दिस चाइल्ड एनीमोर, तो और उसको अबॉर्शन किया जा सकता है पैदा होने के बाद भी। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है और जो भी सुनता है, जो कि पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं भाई ऐ हो गया। तो ये एक मेन चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रम्प इस बारे में ये कहता है कि हर स्टेट को इख्तियार दे देंगे कि वो अपनी जो स्टेट की असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, उसमें वोटिंग करे और वो डिसाइड करे कि भाई स्टेट ने इस बारे में क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है इस चीज़ का। जैसे कोई लिबरल स्टेट है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, और वो अगर उन्होंने जो कानून साजी करनी कर लें, और जैसे कोई अगर स्टेट्स कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं जैसे टेक्सास, मिसिसिपी, लुइसियाना, तो वो देख लें कि भाई हमने अपना कंजर्वेटिव कानून साजी करनी है, उस बारे में कर लें। मेरा ख्याल ये एक अच्छा है कि निचली सतह तक आवाम को कह दें कि आप अपने अपने स्टेट का डिसाइड कर लें। ये अच्छी ट्रम्प का अच्छा कानून है इस बारे में। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो ये है कि ट्रम्प कह रहा है कि जितनी भी चाइना से और दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट होकर चीज़ें अमेरिका आती हैं उन पर मैं सेल्स टैक्स डबल कर दूंगा। तो अब कमाला हारिस और डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ पे सेल्स टैक्स डबल होगा तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो प्राइस पे करेगा। जो कपड़े लेने जाएगा, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, डबल प्राइस होगी तो बांग्लादेशी थोड़ी भरेंगे। जो कंज्यूमर होगा उसको डबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। फूड के लिए जैसे अमेरिका में आम जो है वो मैक्सिको से आता है, तो और भी कई जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, मैक्सिको दूसरे मुल्कों से आती हैं। छोटी जो प्रोडक्ट्स हैं और वो चाइना से आती हैं। जो क्लोथिंग है वो जॉर्डन यानी कि उर्दन या बांग्लादेश या मिस्र से आते हैं कपड़े, या पाकिस्तान से। तो वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर पे करेगा, जबकि ट्रम्प कह रहा है नहीं, मैं उन मुल्कों को मेक श्योर करूंगा कि वो टैक्स पे करें और कंज्यूमर की प्राइस सेम रहे। तो ये लॉजिकल सेंस नहीं बनती। क्यों
وہ ملک پھر کیوں ڈبل پے کریں گے؟ وہ کہیں گے ہم نہیں بھیجتے. پھر سپلائی چین کا ایشو ہوگا. یا تو میک شور کرے گورنمنٹ کے ملک میں اتنی انڈسٹریز لگیں امریکہ میں کہ ہمیں امپورٹ ہی نہ کرنی پڑے یہ چیزیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ میں لیبر مہنگی ہے. آپ $20 کسی کو گھنٹے کا دیں گے تو آپ $10 کی شرٹ والمارٹ پہ نہیں بیچ سکتے. تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور یہ جو ہے وہ مسئلہ کریٹ کرے گا. تو یہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے یہ ان لاجیکل سے لگتی ہے. لیکن دوسری طرف کمالہ کا جو ابارشن کا سسٹم ہے وہ بھی لاجیکل لگتا ہے. اب ٹرمپ کی ایک اور ہے، وہ کہہ رہا ہے مائگریشن بین لگاؤں گا. اس نے کل اس موضوع پہ ٹویٹ کیا. تو یہ بڑا سٹرینج ہو جائے گا کیونکہ امریکہ میں انگریزوں کے علاوہ جو باقی نسل والے لوگ رہتے ہیں، انڈینز ہیں، انڈین زیادہ تر ہیں ٹرمپ کی طرف. لیکن وہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر مائگریشن بین لگ جائے گا تو ہر جو دیسی فیملی اس نے اپنے پیرنٹس کا، رشتہ داروں کا کم سے کم وزٹ ویزا تو اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہ سوچتے ہیں پھر ان کا کیا بنے گا. تو یہ ایک بڑا سٹرینج چیز ہے. اور پچھلی دفعہ ٹرمپ آیا تھا تو اس نے HB1 ویزا، ایک ورک ویزا ہوتا ہے انڈینس کے لیے، اس نے اس پہ پابندی لگائی تھی، کچھ کیا تھا. تو اس لیے جو انڈینس ٹرمپ کی طرف ہیں وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم نہ ووٹ دیں. تو ان ٹرمپ کی جو اگریسو اس کا اوپینین ہے کچھ چیزوں کو لے کر، اس لیے اس کی حمایت کم اور کمالہ کی زیادہ ہو رہی ہے. لیکن کمالہ کا جو ابارشن کے بارے میں اگریسو ہے، وہ جو ہیں مسلمان ہوں، انگریز ہوں، وہ اس بارے میں فکر مند ہیں کہ یہ آ کے اس بارے میں کیا کرے گی. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آخری چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ٹرمپ اس بارے میں اس چیز کا حامی ہے. امریکہ میں جو قانون پڑھایا جاتا ہے، مطلب اسکولوں میں جو فیملی سسٹم پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں ایک کلاس ہوتی ہے جس میں فیملی کے سٹرکچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ صرف مرد عورت نہیں ہو سکتے، وہ مرد ہو سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس، عورت ہو سکتے ہیں. مطلب عجیب سی چیز ہے نا. تو اس میں ابھی جیسے ورجینیا اسٹیٹ ہے تو اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے یہ کلاس لینی ہے کہ نہیں. لیکن کیلیفورنیا جیسی اسٹیٹس جو ہیں جو کہ ڈیموکریٹک یا بلو اسٹیٹس ہیں، وہاں پیرنٹس کے پاس اختیار نہیں ہے، بچے نے وہ کلاس لینی ہی لینی ہے. تو اگر کمالہ آ گئی تو یہ ڈر ہے کہ پورے امریکہ میں وہ یہ چیز نافذ کر دے گی کہ بچے یہ کلاسز ایسی لیں گے ہی لیں گے. لیکن جو ٹرمپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نہیں، پیرنٹس کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں بچوں نے ایسی کلاسز لینی ہے کہ نہیں لینی جو کہ ان کے کلچرل نارمز یا ویلیوز کے، سوسائٹل ویلیوز کے خلاف ہیں. تو یہ اب چیزیں ہیں. اب اس ٹائم ہمارے جیسے لوگ جو اپنے پچھلی ویلیوز بھی بچانا چاہتے ہیں لیکن وہ معاشی طور پہ ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بارے میں بڑے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں. کیونکہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے اگریسو ہیں، وہ الٹرا کنزرویٹو ہیں جبکہ وہ ہیں الٹرا لبرل ہیں. تو درمیان کا کوئی پوائنٹ نہیں مل رہا. جیسے برنی سینڈر تھا، وہ بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ کا حامی تھا. لیکن اگر بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ بنا دی جائے تو پھر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہی مطلب جو ورکنگ کلاس ہے اس کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی آپ ریلیف دیں گے لوور مڈل کلاسز کو. تو اس لیے برنی سینڈر جو ہے وہ امریکہ کے صدر کا الیکشن کبھی نہیں جیت سکا، بیکاز ہی واز ویری کنزرویٹو ان دا ویلفیئر اسٹیٹ اوپینین. اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز ہے، اس وقت دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، جیسے روس اور یوکرین کی جنگ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے. تو اسرائیل حماس کی جنگ کے بارے میں تو کمالہ ہیرس کا سیدھا سا اوپینین ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، جبکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں ہوتا تو یہ جنگ ہوتی نہ. اور میرا خیال یہ ایک صحیح بات بھی ہے، ٹرمپ ہوتا تو جنگ نہ ہوتی، کیونکہ ٹرمپ کسی تیسرے ملک کو اسلحہ یا پیسے دینے کا حامی نہیں ہے. تو اگر امریکہ یوکرین کو یا اسرائیل کو نہ دے اسلحہ یا پیسہ تو جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرا خیال 2 اسٹیٹ سلوشن بیسٹ سلوشن ہے، اور اس لیے کمالہ کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے ان لوگوں کا جو کہ امن چاہتے ہیں اور جنگوں سے تنگ آئے ہیں. لیکن کمالہ جو ہے وہ یوکرین کو اور پیسہ اور اسلحہ دے گی. پہلے ہی بائیڈن $90 بلین کے قریب دے چکا ہے، جبکہ پورے امریکہ میں بے گھر افراد کو گھر بنا کے دینے پہ $10 بلین خرچ ہوں گے، جبکہ بائیڈن $90 بلین یوکرین کو ہی دے چکا ہے. اور امریکہ کے بڑے شہر جیسے واشنگٹن ڈی سی ہو گیا، فیلاڈیلفیا ہو گیا، یا لاس اینجلس ہو گیا، نیو یارک ہو گیا، سڑکیں آپ کو بھری نظر آئیں گی ہوملیس افراد سے. تو جبکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ اس یوکرین کو مالی مدد یا دفاعی مدد دینا بند کرے گا اور روس کو کہے گا بھائی تو جو کرنا کر لے.
تو یہ بہت امپورٹنٹ نکات ہیں. ابھی تک مطلب میرا خیال شاید پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ الیکشن قریب آ چکا ہے اور لوگ فیصلہ ہی نہیں کر سک رہے کہ بھی کس کو ووٹ دینا ہے. امریکہ کی بہت بڑی تعداد ہے ووٹرز کی جو کہ ڈیبیٹ پہ فیصلہ کرتی ہے. اب پہلی ڈیبیٹ ہوئی بائیڈن اور ٹرمپ کی, لوگوں نے فیصلہ کیا ہم نے بائیڈن کو ووٹ نہیں دینا. اب یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے تو زیادہ رجحان کمالہ کی طرف گیا. اب 1 اکتوبر کو ہے وائس پریزیڈنٹس کی ڈیبیٹ. جو ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ ہے وینس, وہ ایک ناتجربہ کار آدمی ہے جو پہلے ٹرمپ کے بارے میں مختلف اوپینین رکھتا تھا, اب اس کا حامی ہو گیا. جبکہ جو کمالہ کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ایک پہلے اسکول ٹیچر تھا, پھر اپنے ترقی کرتا کرتا وہ اسٹیٹ کا گورنر بنا. سو وہ بہت جو ہے وہ سمجھدار اور ایک زیرک سیاستدان ہے. تو اب یہ دیکھیں گے کہ 1 اکتوبر کو ڈیبیٹ کس صورت میں جاتی ہے. میرا خیال اس میں بھی بلو کا یعنی کہ ڈیموکریٹس کا پلڑا بھاری رہے گا. سو لیٹس سی, الیکشن تک میں آپ کو اس بارے میں اپڈیٹس دیتا رہوں گا کہ عوامی رجحان کس طرف جا رہا ہے. سو تھینک یو سو مچ اینڈ السلام علیکم.